اسپیشل دن کے حوالے سے اسپیشل ویڈیو. علامہ اقبال ڈے ہے آج اور چھٹی اناؤنس ہوئی ہوئی ہے اور حیرت ہوگی آپ کو. یہ وہی علامہ اقبال صاحب ہیں جن کی شاعری قرآن و سنت کے ساتھ ہے پوری کمپلیٹ. یعنی کہ شاعری کا کہیں بھی آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو قرآن و سنت نظر آئے گا. اور یہ وہی علامہ اقبال صاحب ہیں جن کے خاندان کے ساتھ 25 مئی 2022 کو جو کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آپ ابھی یوٹیوب کھولیں آپ کو ایک ایک چیز نظر آ جائے گی. تو وہ چیز ڈسکس نہیں کریں گے, اس سے تھوڑا ہٹ کے ڈسکس کریں گے کہ کچھ ایسا ہو کہ شاید آج کل کے بچے, کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے بچوں کے پاس, کمپیوٹر کا دور ہے, انگلش میڈیم, نئی کتابیں, نئی روشنی. مجھے تو آج بھی یاد ہے, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میرے پاس جب بھی ٹائم ہوتا تھا, یا ہم خوش نصیب لوگ تھے اس وقت کے پرانے, اللہ بخشے اپنے دادا, اپنی نانی, اپنی دادی, اپنے تایا, جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان لوگوں کے پہلو میں بیٹھتے تھے یا ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے, کچھ ہدایت ملے. سب سے پہلے تو میں نے پچھلے میں ذکر کیا تھا کہ جس وقت دادا جی اللہ بخشے میرے مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے تو وہ بتاتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے پوری سچی کہ کس طرح پارٹیشن کے وقت 1947 میں 14 اگست کو کس طرح ہم انڈیا سے پاکستان آئے, سب کچھ چھوڑ کے اپنے رشتہ دار, دوست, گھر, کاروبار اور وہ قربانیاں. پھر وہ بتاتے تھے کہ جو قربانیاں اور جو جسے کہتے ہیں نا خون, وہ تو بہایا تو اس وقت سب کا, لیکن اس کے بعد سے جو ہماری پاک فوج نے قربانیاں دی اور جس طرح اس ملک کی حفاظت کی کہ دشمن کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ اپنے پہلو میں بٹھا کے مجھے سناتے تھے اور سکھاتے تھے پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. آج بھی مجھے یاد ہے, اور وہ کہتے تھے کبھی بھولنا مت, کبھی بھولنا مت, مرتے مر جانا, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ چیز کبھی نہ بھولنا. اس کے بعد اسکول میں قدم رکھا, صبح سویرے جب اسکول میں جاتے تھے تو تلاوت پاک قرآن شریف کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا علامہ صاحب کی دعا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اب بیسیکلی یہ جو دعا تھی نا, یہ تھی ہماری نیت, یعنی کہ بیسک جو بیس ہوتی ہے نا, جسے بولتے ہیں مکان بلڈنگ شروع ہوتے ہیں نی, بچوں کی نیت بنتی تھی یہ کہ شمع کی صورت کیا مطلب, ٹھیک ہے, ہو میرا کام. تھوڑی طبیعت خراب جا رہی ہے بھجن, لیکن کیا کریں, دن بہت بڑا ہے, اس لیے ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے. درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا, ہائے ہائے. وہ غریب اور وہ بزرگ آپ کے سامنے ہے, غریبوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, کس طرح ان کا روٹی کا نوالا جو ہے نا وہ منہ سے چھینا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات آ گئی بزرگوں کی, وہ آپ کے سامنے ہمارے سینیٹر صاحب کی مثال ہے. اللہ
کسی قوم پہ بھی ایسا وقت نہ لائے جو اس وقت ہمارے پہ آیا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان قوم ہو چاہے غیر ملکی قوم ہو، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ جب جنگ کا دور ہوتا تھا تو اس وقت بھی حکم پہلے آ جاتا تھا کہ عورت، بچے، بزرگ اور جو آدمی سلنڈر کر دے وہ، ان کو چھونا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ تو بیسیکلی وہ جو ہمارا سبق تھا نا، ہم وہ بھول گئے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا، ہمارے اندر ہر وہ چیز آ رہی ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دعا آپ جب صبح کرتے ہیں، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو بیسیکلی یہ چیز کیا ہے؟ وہ راہیں جو ہیں وہ نیکی والی، وہ کہاں گئیں؟ وہ کہاں گئیں؟ وہ جو چناؤ تھا اچھے لوگوں کا، وہ چناؤ تھا نیک لوگوں کا، پاک لوگوں کا، وہ کہاں گیا؟ وہ انصاف کہاں گیا؟ سب کچھ ہے، وہی زمین ہے، وہی کلمہ ہے، مسلمان ہے الحمدللہ۔ بیسیکلی جو حکم تھا نا منافق کا کہ اپنی صفوں سے منافقوں کو چن چن کے نکالو اور عبرت کا نشان بناؤ اور سزائیں دو، بس وہ ہم نہیں کر پائے، وہ نہیں کر پائے۔ ہر ادارے میں اور ہر صف میں منافق بیٹھے ہوئے، بس ہمیں ان کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ ہو سکتا ہے ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو سکتا ہے وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے وہ صوفی بھی ہو، لیکن چیز کیا ہے کہ جب عدل و انصاف ختم ہوتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ اور تباہی آتی کس طرح ہے کہ برائی کو دیکھ کے، جانتے ہوئے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی قاتل ہے، ہم پھر بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں صرف اپنی ذاتی انا اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ جو انا ہے نا بھجن، میں، تکبر، غرور، اس سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے تو منع فرمایا کہ یہ انسان کو اندر ہی اندر مار دیتا ہے اور انسان سے وہ کام کراتا ہے جس سے نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ دوسروں کی عزت بھی جو ہے نا وہ ختم کروا دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت دنیا جو ہے ہمیں وہ کس نگاہ سے دیکھتی ہوگی؟ کہ یہ بولتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، ان کے قول اور فعل میں تضاد کتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے جو مولوی ہیں اور ان کے جو عالم دین ہیں اور بڑی بڑی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں بن رہی ہیں اور جن لوگوں کو وہ ووٹ دے رہے ہیں اور جن لوگوں کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، ان کی تو کرپشن کی ایک پہاڑ جتنی کہانی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو بیسیکلی وہ عزت نہیں دیتے ہمیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دولت کے سوداگر ہیں، دولت پھینکو اور ایمان خریدو، دولت پھینکو اور ایمان خریدو۔ اب آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ بھائی یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور کسی کی مرضی سے نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا لوگوں نے ذخیرہ اندوزی چھوڑ دی؟ کیا سود کھانا چھوڑ دیا؟ کیا منافع خوری چھوڑ دی؟ لیکن کوئی ایک آدھا وقوع ایسا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے
اور یوٹیوب میڈیا پہ پبلش ہو جاتا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں او ہو اتنا برا ہو گیا. ہزاروں لاکھوں بھجن لاکھوں ایسے کیسز ہیں, کئی 100 کیسز ہیں جو ایک مہینے میں ہوتے ہیں, لیکن وہ وائرل نہیں ہوتے, وہ میڈیا پہ نہیں آتے, ان کے کیسز نہیں بنتے, پرچے نہیں کٹتے ان پہ. مجھے آج بھی یاد ہے, اور اللہ جنت فردوس میں جگہ دے, آخرت کی منزلیں آسان کرے. سہیل بھائی اور اویس بھائی اور جو کبوتر باز ہیں وہ اگر کنفرم کرنا چاہیں گے کہ فراز بھائی کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے, تو ان کی کنفرمیشن استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کر دیں گے کہ فراز بھائی نے جن 2 بندوں کا نام لیا ہے جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ شو روم رن کرتے تھے آٹو اسکین کے نام سے, یہ وہی 2 بندے ہیں جن کا فراز بھائی ذکر کر رہے تھے. اور اگر سیاستدان کنفرم کرنا چاہیں گے تو ہمارے ایک بڑے محترم ہیں مصطفیٰ کھر صاحب, وہ اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کنفرم کر دیں گے کہ فراز بھائی سچ بول رہے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جب شو روم پہ جاتا تھا تو مجھے مصطفیٰ کھر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان سے وہاں میری ملاقات ہوتی تھی. بلکہ اتفاق ایسا ہے جس دن صاحبزادے کی شادی تھی میری, اس دن بھی اس سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ. اور امتیاز بھائی کی تو کیا بات ہے, اللہ انہیں صحت و زندگی دے. امتیاز بھائی سے پہلی ملاقات بھی میری وہیں شو روم پہ ہی ہوئی تھی, اور مجھے ڈائلاگ بھی یاد ہے. سہیل بھائی نے مجھے کہا کہ فراز تم کسی انسان سے ملنا چاہتے, تمہاری حسرت تھی کہ میں ان سے ملوں. میں کہا جی بالکل صحیح ہے. کہہ رہے ان کا نام کیا تھا؟ میں کہا جی ان کا نام ہے استاد امتیاز حسین چیئرمین. کہتے ہیں تمہارے رائٹ ہینڈ پہ جو صاحب بیٹھے یہ وہی ہیں. یعنی کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ اللہ بخشے سہیل بھائی نے امتیاز بھائی سے میری ملاقات کروائی تھی وہیں شو روم پہ. وقت کی بات ہے. اب آپ یہ کہیں گے میں نے اتنی لمبی کہانی سنائی کیوں, اور کیوں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن اس وقت وہاں شو روم پہ نا میرا آنا جانا لگا رہتا تھا. ہفتے میں 1-2 دن تو لازمی سہیل بھائی سے ملنے جاتا تھا, یا 3 دفعہ بھی 5 دفعہ بھی چلے جاتا تھا. کئی دفعہ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو میری وہاں ایک وکیل سے ملاقات ہوئی. تو میں نے اس سے کہا یار مشرف دور تھا بھجن, یہ یعنی کہ 2008 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا یار یہ جو مجرم ہیں, جو قاتل ہیں, جو جرم کرنے والے ہیں, یہ چھوٹ کیسے جاتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں بھی معلوم ہے, عوام کو, اور تمہیں بھی معلوم ہے, اور محلے داروں کو بھی معلوم ہے, دفتر والوں کو بھی معلوم ہے, دوست احباب کو بھی معلوم ہوتا ہے, تو یہ باعزت بری کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اس وقت بھجن اس نے مجھے بتایا تھا کہ بھجن خاموشی سے سائلنٹ ویڈیو بنتے ہیں, اور ویڈیو بنتے ہیں فیملی ممبروں کے, ان کے اور فیملی ممبروں کے. یعنی کہ عمران خان اس وقت جو پریشان ہے اور جو اس کی ٹیم پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نئی بات نہیں ہے میرے جیسے انسان کے لیے. اس وقت مجھے اس وکیل نے کہانی سنائی تھی کہ فراز بھائی وہ ویڈیو کے ذریعے نا یہ بلیک میل کرتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں, گواہ اپنے بیان بدل دیتے ہیں, ثبوت غائب کر دیتے ہیں, اور فیصلے جو ہیں وہ قاتل مجرم کے حق میں آ جاتے ہیں, اور بے گناہ آدمی لٹک جاتا ہے, اور جو قاتل ہے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. جس کے لیے ابھی عمران خان پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس وقت بھی یہ ہوتا تھا, لیکن چیز کیا تھی, اتنا عام نہیں تھا, اتنا عام نہیں تھا. اور آج بھی مجھے وہ ہمارے تھے بڑے پیارے چودھری صاحب, وہ وہاں پہ آتے تھے اپنی گاڑی کے لیے سلسلے میں شو روم پہ. مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں کہ چودھری صاحب نے مجھے کہا ایک دن کہ یار کبھی تم نے طوائف دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی دیکھی ہے. کہہ رہے طوائف کے پاؤں میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا جی گھنگرو. کہتے پاکستان میں جو ادارے ہیں نا, جو قانون کا نفاذ کرتے ہیں, جو ملک کو چلاتے ہیں, سارے محکمے, یعنی کہ جس میں وابڈا بھی آ گیا, واسا بھی آ گیا, ایل ڈی اے بھی آ گیا, جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں جو کام کرتے ہیں, جو اس ملک کو چلاتے ہیں,
وہ گھنگرو جو اس طوائف نے اپنے پاؤں میں پہنے ہوتے ہیں نا، اور وہ ناچ رہی ہوتی ہے. مجھے آج بھی چودھری کے الفاظ یاد ہیں. چودھری نے مجھے کہا تھا فراز بھائی وہ ایک ایک گھنگرو نہیں ہے وہ جو اس کے اندر موتی پڑے، وہ ایک ایک موتی ایک ایک ادارہ ہے آپ کا. تو میں اس کی بات نا اس وقت سمجھ نہیں پایا کہ چودھری نے اتنی بڑی بات یہ کر دی ہے، اس کے معنی کیا ہیں. کہتا ہے فراز بھائی آپ ایک طوائف پہ ناچنے والی پہ کیس نہیں ڈال سکتے، ہاں وہ آپ پہ کیس ڈال سکتی ہے. یعنی کہ اس کی اتنی پاور ہے، جب وہ ناچتی ہے نا تو اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنوں کو لے کے ناچتی ہے. وہ بعد میں اس کی سمجھ نہیں پایا اس وقت. پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ اسائنمنٹ آ گیا. ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ ہی ایک شیش محل تھا، اور اس شیش محل کے ساتھ 3 ویئر ہاؤسز تھے، گودام تھے. تو ڈیلی کی شپمنٹ کلیئر کرنے، چیک کرنے کے لیے میں وہاں جاتا تھا. وہاں میری اس کے آنر سے ملاقات ہوئی. پھر مجھے اس طوائف کے گھنگروؤں کا اصل چہرہ نظر آیا، اور پھر میں نے وہاں رات اندھیرے میں اور دن کی روشنی میں اس کی انیکسی میں کیا کیا پرسنالٹیوں کو آتے دیکھا اور کیا کیا پرسنالٹیوں کو جاتے دیکھا. کیا اللہ کی شان تھی بھائی جان. مجھے آج بھی وہ چودھری بھولا نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ جانے وہ زندہ ہے یا اللہ کے پاس چلا گیا. میری طرح تھا، پتلا دبلا سا، سوکھا سا، بوڑھا سا، لیکن کوئی شیر کا بچہ تھا بھائی جان، شیر کا بچہ. ڈرتا نہیں تھا. یہ سچ بولتا تھا وہ ایسے کہ اوئے ہوئے انی ڈال دیتا تھا بھائی جان، انی. اور اتنی گہری بات کر جاتا تھا کہ میرے سمجھ نہیں آتی تھی، اور میرے اوپر سے گزر جاتی تھی کہ چودھری نے مجھ سے کیا کہا ہے. لیکن اب ایک ایک کر کے مجھے چودھری کی ہر بات سمجھ آتی ہے زندگی کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ نے جو چیزیں آج سے 15-20 سال پہلے دکھائیں اور بتائیں، وہ پاکستانی قوم و دنیا اب دیکھ رہی ہے. لیکن بھجن اس حویلی میں اور اس حویلی کی کہانیاں اتنی ہیں کہ اگر میں ویڈیو بناؤں تو 50 نہیں 200 ویڈیو بن جائیں گے. کیونکہ جو جو پرسنالٹیاں وہاں پہ آتی تھیں اور جو جو پرسنالٹیوں کا وہاں نوازا جاتا تھا، یعنی کہ ہم نے ہرن کی سجی فرسٹ ٹائم وہاں پہ دیکھی. ہمیں نہیں پتا بھائی ہماری اوقات کیا. ایک ماڑے سے بندے، یہ دیکھیں کھڑکی میں جالی لگانے کے لیے فریم تک تو ہمارے پاس ہے نہیں. یہ دیکھیں ٹوٹے پوٹے لکڑی کے، وہ دیکھیں پیٹیاں. کون سا ہمارا کوئی سونے کا پنجرا ہے؟ بانسوں کا پنجرا بنایا ہوا ہم نے، اوپر بھی 6 جگہ گن لگی ہوئی ہے. کون سے نوکر ہیں؟ خود کبوتروں کا دانا پانی دیکھتا ہوں، بھائی دیکھ لیتا ہے. اور کیا وہاں ہم نے دیکھا کہ ہرن کی سجی کیسے تیار ہوتی ہے. وہاں ہم نے دیکھا کہ پیٹیوں میں بوتلیں کیسے آتی ہیں. وہاں ہم نے دیکھا کہ انیکسی میں مجرا کیسے ہوتا ہے. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ کن کی باہوں میں وہ طوائف جھوم رہی ہوتی تھی. بھول نہیں سکتا بھجن، بھول نہیں سکتا. کیونکہ اب وہ کہانیاں منظر عام پہ آ رہی ہیں تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پاکستان ہے، یہ تو اسلامی ملک ہے، یہاں پہ شراب کیسے آ گیا، یہاں پہ دھندے کیسے ہو گئے، یہاں پہ اسلحے کا کاروبار کیسے ہو گیا، ٹارگٹ کلنگ کیسے ہو گئی. بھول جاتے ہیں نا آپ لوگ بھول جاتے ہیں. میں نہیں بھولتا، ہر بات یاد رکھتا ہوں. ہمیں نہیں پتا کیسے کیسے، کہاں بلوچ صاحب، کہاں باکسر صاحب، کہاں 9-0. کیا بھول گئے؟ میں نہیں بھولتا، اللہ کا شکر ہے. وہ جب موت آنی ہوگی مر جائیں گے کھٹ کر کے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے، خان نے پکچر کا وہ رخ دکھا دیا کہ پوری دنیا اور پاکستان میں رہنے والے، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو بندہ بھی اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ رپورٹر ہو یا سیاست دان ہو، اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. کیونکہ خان نے سب کو ننگا کر دیا بیچ چرائے، اس لیے وہ اب اس کو ننگا کر رہے ہیں. اور یہ وہ بات جانتے نہیں ہیں کہ جس کو اللہ عزت دے دے نا، بس اصل چیز وہ ہے. یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. کپڑے کیا ہیں بھائی؟ ایسے ایسے مولوی اور ایسے ایسے صوفی جن کے پاس داڑیاں ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہیں، ان کی نظریں ناپاک ہیں. کپڑے کچھ نہیں ہوتے، کپڑے کچھ نہیں ہوتے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے.
پاکی ناپاکی جو ہے نا وہ ایک معیار ہے. اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ پر نبی نے مور کیا لگائی؟ نیک اور پاک مردوں کے لیے نیک اور پاک عورتیں، اور نیک اور پاک عورتوں کے لیے نیک اور پاک مرد. اب آپ سمجھے، یعنی کہ جو بدکار ہوتا ہے اس کے حصے میں بدکار عورت ہی آتی ہے، اور جو نیک ہوتا ہے اس کے حصے میں نیک عورت ہی آتی ہے. اور اللہ نے یہ جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم فرما دیا نا، اب اس میں آپ بدلاؤ نہیں لا سکتے کہ آپ کے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہو گیا، ایسے نہیں، ایسے نہیں. دین آپ کا مکمل کر دیا گیا قیامت تک کے لیے. یادیں آتی ہیں پرانی بہت. ابھی وہ ہمارے ایک پیارے تھے صحافی جن کا کنیا میں مرڈر ہوا ہے. لوگ ادھر تانا بانا جوڑ رہے ہیں، لوگ ادھر تانا بانا جوڑ رہے ہیں. جس وقت لوگ نیگروں کی طرف دیکھیں گے نا، کالوں کی طرف، اور پھر تانا بانا جوڑیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں اور اس کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، اور کالوں کی جماعت پہ راج کون کرتا تھا ایک زمانے میں. تو یہ چیزیں ہیں، بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اور بڑی نزاکت ہوتی ہے، دیکھ بھال کے کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن آج حقیقت میں بھائی بہت یاد آ رہا ہے، اور دونوں بھائی بہت یاد آ رہے ہیں. کراچی والے بھائی بھی بہت یاد آ رہے ہیں، اور میرا اپنا بھائی اللہ بخشے سہیل بھائی اور اویس بھائی بھی بہت یاد آ رہے ہیں. کیونکہ جب وہ ہوتے تھے تو ہمیں سیکھنے کو ملتا تھا، دیکھنے کو ملتا تھا، بولنے کو ملتا تھا. وہ دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آدمی آ رہا ہے نا، اس کے دائیں بائیں 6 گن مین کھڑے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا جی وی آئی پی ہے. کہتے وی آئی پی نہیں ہے، وی آئی پی نہیں ہے، اس کو خطرہ لوگوں سے نہیں ہے، اس کو خطرہ کسی اور سے ہے. تو جو انسان بوتا ہے وہ انسان کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے اچھا بویا اور میں گندا کاٹوں، میں نے گندم بوئی اور میں باجرہ کاٹوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میرے رب کا نظام ہے. چھوڑ دیں سارے قاتلوں کو، سب کو آزاد کر دیں، اور اس حکومت کو طاقتور بنا دیں، اور ظلم کریں غریبوں پہ. لیکن چیز وہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. جو اللہ کی لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، اور جب وہ لگے گی نا تو کسی کو نہیں چھوڑے گی. بس ایک چیز اپنی نیوں میں اور اپنے اندر بٹھا لیں، یہ پاک فوج ہماری ہے اور ہمارے دل میں رہتی ہے. بھجن 3 دن ہو گئے میرے آنسو بند نہیں ہو رہے. میں جب کمپیوٹر آن کرتا ہوں، جب موبائل آن کرتا ہوں، میرے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو پلاننگ ہے نا بھجن، یہ بہت گہری ہے، بہت گہری ہے. وہ تو میں ان ڈیروں پہ رہا ہوں. اللہ بخشے بھائی مجھے لے کے جاتا تھا ڈیروں پہ، اور میں نے ڈیروں پہ جو چیزیں دیکھی ہیں نا، مجھے اندازہ ہے کہ فارم ہاؤس، ڈیروں پہ، ان حویلیوں میں جو کہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ ایجنٹ کن کے ہوتے ہیں اور کن کے پیروکار ہوتے ہیں اور کن کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے مجھے اندازہ ہے یہ جو اس وقت گیم ڈالی جا رہی ہے، یہ بیسکلی 4-5 آدمیوں کی فرد واحد کی نہیں ہے. یہ قوم کے دل خراب کر رہی ہے، اور ہمارا دل خراب نہیں ہو سکتا. ہمارے دل میں ہمیشہ فوج رہے گی. ہر آدمی کو نکال کے باہر پھینک دیں گے اس دل سے، لیکن پاک فوج کو دل سے باہر نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ ہماری نیوں میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ ہماری نیوں میں رہتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ہم چھوڑ کے آئے تھے نا. کیسے بھول سکتے ہیں بھجن، کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہی ویڈیو کے اوپر آپ جو نام دیکھتے ہیں نا، اسی نام پہ، سہولت کے نام پہ ہمارا جھانسی میں ہاسپٹل تھا. کیسے بھول سکتے ہیں ہم نہیں بھول سکتے. ہم سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے تھے. یہ جو آج یہاں سیٹ بنے بیٹھے، اربوں خربوں کی پراپرٹی لے کے بیٹھے، ان سے پوچھے نا 4 نسلوں پہلے ان کے دادا پردادا کے پاس کیا تھا؟ ٹھینگا بھی نہیں تھا ان کے پاس. ہم چھوڑ کے آئے تھے. کیسے ہم بھول جائیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوج کیا ہے، ہمیں پتہ ہے قربانیاں کس نے دی. چور ڈاکو سے لوٹ سکتا ہے، وہ قربانی نہیں دے سکتا. یعنی بھائی جان آج اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا حق ادا کر دوں. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں اور سکھائیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری. یہ بھی آج میں نے شمع جلائی ہے. کوشش کروں گا ایسی شمع میں ہر روز جلاؤں، جس کی وجہ سے شاید کوئی آدمی رائے راست پہ آ جائے.
اپنے دلوں سے اگر کوئی 19-20 بھی کوئی آدمی غلط ویڈیو ڈال رہا ہے، غلط شیئر کر رہا ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے، نفرت کریں لوگوں سے، لیکن فوج سے نہیں، فوج ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، میں آج بھی ہمارے لیے دعا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے فوج میں جائیں۔ یہ جو پلاننگ ہے نا بھائی جان، یہ بڑی ہائی لیول کی ہے، اور اسے ہائی لیول کو ماریں گے ہم اپنے ایمان کے ذریعے۔ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے بس۔ کیڑے مکوڑے زندگی میں بہت آتے ہیں اور رل جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، لیکن عزت میرا رب دیتا ہے، اور جس کو رب عزت دیتا ہے اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، سلمان تاثیر کو کوئی یاد نہیں کرتا، اسی طرح ایک دن آئے گا، آپ دیکھنا رانا ثناء اللہ کو کوئی یاد نہیں کرے گا، لیکن جنہیں لوگ یاد کرتے ہیں، ہائے 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 کیا بات ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ظلم نہیں کیا، مظلوم، اور جب بھی مظلوم اور معصوم کا نام آئے گا کربلا سامنے آئے گا، اور جب کربلا سامنے آئے گا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم چراغ سامنے آئیں گے۔ معصومیت اور مظلومیت وہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی نسبت کربلا سے جا کے جڑتی ہے کہ حق اور سچ پہ ہوتے ہوئے بھی قربان ہو گئے لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ نہیں بھائی جان، اسی پہ ہی شہادت پہ ختم کرتے ہیں کہانی، اور نعرہ صرف ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔